بہت زیادہ شکر گزار ہیں آپ تمام ان احباب کے جنہوں نے ہمیں ای میلز کی، کالز کی، ہمارے فیس بک پیجز پہ ہمیں لائک کیا، ہمارے پروگرامات کو سراہا اور مختلف پروگرامات میں شرکت کی۔ خاص کر کے جو ہمارا پچھلے ہفتے یوم پاکستان کے حوالے سے مشاعرہ ہوا، اس میں ہم تمام مہمانان کے اور خاص کر کے مہمان شعراء کرام کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ وہ اس پروگرام میں شریک ہوئے اور اس کی رونق بڑھائی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہر زمانہ بدلتا ہے اور ہر زمانے میں نئے لوگ آتے ہیں۔ آج ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز اپنے جو ایک سیگمنٹ ہے اس سے کریں گے، اور وہ سیگمنٹ ہے ہمارا شعر شناس۔ تو اور اس میں ہم اپنا آپ کو ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مختلف اشعار دکھاتے ہیں، ان اشعار کی روشنی میں آپ نے شاعر کو بوجھنا ہوتا ہے۔ آپ نے پہلے پروگرامز میں بھی بہت اچھی طرح ان شعراء کرام کو بوجھا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس دفعہ بھی آپ اس کو بوجھیں گے۔ تو ہم اپنا شعر یقیناً بہت جلد آپ کو دکھائیں گے، آپ کو دیکھنا ہے اور اس کے شاعر کو پہچاننا ہے۔ جی دیکھیے آپ یہ شعر۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ ناظرین، آپ نے یہ شعر دیکھا، اس شعر کے شاعر کو آپ نے شناس کرنا ہے، اور آپ کی خدمت میں ہم اپنے مہمان شعراء کرام کی طرف سے جو نذرانہ ہے وہ ضرور پیش کریں گے۔ وہ کبھی کبھار کتاب کی صورت میں ہوا کرتا ہے، کبھی کوئی سی ڈی ہوا کرتی ہے، کبھی کوئی ان کی اور کاوش ہوا کرتی ہے۔ تو یقیناً ہم انتظار کریں گے آپ کی کالز کا، اور امید ہے کہ آپ بہت جلد ہمیں کال کریں گے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کانپور کو لکھنؤ کا آنگن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں اردو کی پیدائش ہوئی۔ ان جگہوں نے اردو کی آبیاری کی، اردو کو پالا پوسا، اردو کے لیے لڑائیاں لڑیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشاعروں کے ذریعے اور اپنی مختلف تقاریب کے ذریعے اردو زبان کو جہد بخشی، زندہ رکھا، اس کے کلام کو، اس کے شعراء کرام کو، اور اس کے چاہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان علاقوں میں آج بھی رہائش پذیر ہے، اور وہ اس کی ترویج کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا تقسیم کے بعد کہ بہت سے لوگوں نے اپنے نئے ملک کو، اپنے نئے وطن کو اپنا مسکن بنایا اور ہجرت کی راہ لی۔ ہجرت کی راہ وہی راہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تھی۔ لیکن جس وقت ان لوگوں نے ہجرت کی، یہ بینہو اکیلے ہجرت کر کے نہیں آئے، بلکہ ان کے ساتھ ایک تہذیب، ایک روایت اور ایک زبان نے ہجرت کی۔ اس زبان کی ہجرت کے ساتھ جب یہ اس ملک میں آئے اور خونی لکیر کو انہوں نے پار کیا، تو یہاں کے چاہنے والوں نے ان کو اپنے گلوں سے لگا لیا، اور نہ صرف ان کو لگایا بلکہ ان کی تہذیب اور ان کی زبان کو بھی، جو دراصل کسی خاص خطے کی زبان نہیں تھی بلکہ وہ مسلمانوں کی بھی زبان تھی، اور خاص کر کے مسلمانوں کی زبان تھی، اور آج بھی مسلمان اس کے لیے اپنی جد و جہد قائم رکھے ہوئے۔ انہی میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس خوبصورت شہر کانپور، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں اکے اور تانگے والے بھی شعر کہا کرتے تھے، تک بندی جو ہے وہاں عام ہوا کرتی تھی، اور پان کی دکان پہ بھی اگر آپ جائیے تو وہاں آپ کو کوئی شعر سنا دیا جاتا تھا اور شعر کہے جاتے تھے، اتنے عام تھے۔ اس ماحول میں ایک شخص نے پرورش پائی، اور اس کی پرورش کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ گزرا جن کو دنیا مولانا حسرت موہانی کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے ہی ان کی بسم اللہ کی، اور مختلف حوالوں سے ان کے نانا اور دوسرے لوگوں نے ان کی تربیت و ترویج کا کام کیا۔ جہاں انہوں نے زبان سیکھی، جہاں انہوں نے شعریت سیکھی، جہاں انہوں نے نغمگیت سیکھی، وہاں آہنگ بھی ان کے اندر پیدا ہوا۔ انہوں نے وہیں مختلف اپنے تعلیمی مراحل پورے کیے، اور اس کے بعد یہ ہجرت کر کے کراچی آ گئے۔ آگے کا قصہ میں ان کے ایک شعر سے شروع کروں گا، اور پھر آپ سے ان کی ملاقات کراؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ لاکھ خاموش ہیں بزم سخن میں باسط، لاکھ خاموش ہیں بزم سخن میں باسط، دل کا مطلب تو نگاہوں سے بیاں ہوتا ہے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں باسط کانپوری صاحب۔ بڑی نوازش۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ بہت بڑی نوازش آپ کی کہ آپ نے ہمیں یاد کیا، میں حاضر ہوں۔ جی،
बासित साहब, आपने कई हिजरतें की. आप पहले पाकिस्तान से हिजरत करके इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान ले गए और फिर पाकिस्तान से आप यूके आ गए. तो हम शुरू से बात शुरू करेंगे. एक दौर आपने बड़ा खूबसूरत एक दौर गुजारा और वो दौर था हसरत मोहानी ने आपकी बिस्मिल्लाह की, और जनाब बलगिरामी साहब आपके नाना थे जो बहुत बड़े शायर थे. फिर आपका एक माहौल था, एक तरबियत थी. क्या माहौल था आपका वो शुरू में जब आप बचपन में रहते थे? तो किस किस्म के आपके बुज़ुर्गों की क्या तरबियत थी? क्या हुआ करता था उस दौर में? बुज़ुर्गों के साथ साथ हमारे भाई भी मुंसलिक थे ये अदब से, और घर का माहौल हर शख्स जो है वो उर्दू की शेर शायरी, और इवन वालदा हमारी भी जो भी है कच्चे पिट्टे शेर कहा करती थी. लेकिन हमारी समझ में नहीं आता था. शेर शायरी तो खैर मतलब बचपन से ही देखी और जानी. वालिद साहब भी कुछ अशार कह के जो लोकल हमारे मुशायरे नहीं बल्कि वो उसके ये होते थे, क्या कहते हैं, मुहर्रम में जो मरसिया वगैरह, तो उसमें मुझे सलाम वगैरह पढ़ने के लिए दे देते थे कि चलो भाई बासित आप दात. तो चूँकि मैं समझता हूँ चूँकि आवाज़ कुछ बेहतर थी इसलिए मैं खड़े होके, मुझे नहीं मालूम था कि क्या लिखा है क्या नहीं, तो पढ़ दिया करते थे. और उसी की वजह से, और घर का माहौल बड़ा असर करता है शख्सियत पे जी. तो वो है वो फारसी भी आप क्या थी या सिर्फ उर्दू का? नहीं, फारसी वालिद साहब फारसी बहुत अच्छी जानते थे, और वक्तन बवक्तन कुछ प्रोवर्ब्स हैं वो कहा करते थे जो कि मुझे भी याद हैं कुछ. मैंने जैसा आपको एक दफ़ा बताया था कि बड़ी अच्छी वो हैं, लेकिन फ़ारसी मैंने बचपन में तो पढ़ी थी. करीमा बख्शाए बरहालिमा के हस्त मसीरे कमंदे हवा, ये इस किस्म की. लेकिन फ़ारसी अदब से मैं नहीं इतना, लेकिन जो घर में जो कहावतें होती थी फ़ारसी में, वो वालिद साहब कहा करते थे. पता नहीं उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि भाई ये तो बड़ी अच्छी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की फ़ारसी. वो मुझे याद है एक शेर, ये सद हज़ारां काबा दिल बेहतरस्त, दिल बदस्तावर के जे अकबरस्त. वाह जी. कि मुख्तसर तौर पे मैं कहूँगा कि कहा है कि किसी का दिल न दुखाएं आप, किसी भी इंसान का दिल न दुखाएं, हज अकबर का सवाब मिलता है. और उस पे ये है कि लोग समझ नहीं पाते हैं. नमाज रोज़ा तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है. जी, बहुत अच्छी बात कही ये जी. ये दिल ना दुखाया जाए जी, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए. तो क्या वो माहौल था? हम सुनना चाहेंगे आपसे कि कैसी वो गज़ल थी जो आपने कही होगी, और हम एक अगर इब्तिदाई कुछ 2-4 अशार हम आपके सुनना चाहें तो बड़ा हमें ज़रूर हमारे नाज़रीन को ख़ास करके बड़ा. मेरी पहली गज़ल मैं सुनाता हूँ आपको जी. बड़ी सिंपल से है जी. आप तो माशाल्लाह, आपकी मैं नाज़रीन बताता चलूँ कि सादा तराकीब और आसान ज़मीनों का इस्तेमाल जो है वो बासित कानपुरी साहब का शेवा है जी. ये पहली गज़ल मेरी पता नहीं किस मैं तरन्नुम से जी बिल्कुल बिस्मिल्लाह कीजिए. रोशनी दिल में भर गए होंगे वो जिधर से गुजर गए होंगे. रोशनी दिल में
بھر گئے ہوں گے. ایک طرف انتظار اس پہ یہ سو, ایک طرف انتظار اس پہ یہ سو, جانے وہ کس کے گھر گئے ہوں گے, جانے وہ کس کے گھر گئے ہوں گے. چاند کی چاندنی بھی ختم ہوئی, چاند کی چاندنی بھی ختم ہوئی, بام سے وہ اتر گئے ہوں گے. مثال ہے, ان کی خفگی کا کچھ سبب ہوگا, کیا زبان کا شعر ہے. ان کی خفگی کا کچھ سبب ہوگا, ہم ہی حد سے گزر گئے ہوں گے, ہم ہی حد سے گزر گئے ہوں گے. مختار ہے, اٹھ گئے بزم سے جو وہ باسے, کیا مختار, اٹھ گئے بزم سے جو وہ باسے, خواب کتنے بکھر گئے ہوں گے, سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ناظرین آپ نے دیکھا کتنی نغمگیت ہے, کتنا بچاؤ ہے ان کی شاعری میں, آہنگ ہے, بڑی نوازش. اور اب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, بلکہ دو کالر موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ پہلے کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم, کالر کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ میرا نام فہیم اختر ہے, میں ومبلڈن سے فون کر رہا ہوں. فہیم صاحب آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کیا سننا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے باسط کانپوری صاحب سے؟ بچھڑتے وقت تیری آنکھ میں نمی کیوں تھی, کیا بات ہے, ملال تھا تو وفاؤں میں پھر کمی کیوں تھی. کیا بات ہے باسط صاحب جو ہیں, آپ کو بتا دوں جی کہ برطانیہ نہیں عالمی شہرت یافتہ ہے ماشاء اللہ. ان کے بارے میں دو چار باتیں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ جب یہ یہاں کی محفلوں میں جاتے ہیں جی تو خوبی یہ ہے کہ ان کو ہر عمر کے جو ہے نا وہ لوگ پسند کرتے ہیں ان کی شاعری کو. اور ان کا ایک تو ایک کلام ہوتا ہی ہے, لیکن جو ترنم سے پڑھتے ہیں نا ماشاء اللہ تو لوگ جھومتے ہیں. یہ میں بطور سامعین بتا رہا ہوں. واہ واہ, بہت اچھی بات کہی پھر آپ نے. اور ہم فخر کہتے ہیں کہ بھائی باسط کانپوری صاحب جیسے لوگ جو ہے نا جی جنہوں نے زبان کو فروغ بھی دیا ہے جی, اور ہم جیسے ناقص کو جو ہے نا اردو زبان کا شاعرائی بنایا ہوا ہے. کیا بات ہے, زبردست. آپ نے بہت اچھی تعریف کی کہ آپ کا شاعرائی بنایا ہوا ہے, بہت زبردست. جی اور باسط صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہیں الحمدللہ. ان کو تو ان کے رسالے میں بھی کافی آتے رہتے ہیں, ہم سنتے ہیں, بلکہ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کس مشاعرے میں جا رہے ہیں. جی مشاعرے کی جان ہے جناب, بالکل بالکل. مبارکباد کے مستحق ہیں, اور آپ کا اسلام اردو چینل بہت اچھا کام کر رہا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ اسی طرح دیکھتے رہیے, ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہیے. بہت شکریہ فہیم صاحب, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے؟ میں جاوید بول رہا ہوں, ڈاکٹر جاوید شیخ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ بڑی مہربانی, الحمدللہ. بڑی خوشی ہوئی آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. کیا کہنا چاہیں گے باسط صاحب کے بارے میں؟ میں باسط بھائی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں تو اچانک میں نے یہ چینل لگا لیا. باسط بھائی بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے. بڑی نوازش. جی بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب. جی, اور کیا اچھی غزل پڑھی آپ نے, کیا اچھی غزل پڑھی, جی خوش ہو گیا. بس آپ اسی طرح اللہ آپ کو سلامت رکھے, اور آپ اسی طرح ہم سے ترنم میں گفتگو کرتے رہیے اور اچھی اچھی غزلیں کہتے رہیے. ابھی فہیم صاحب نے ایک فرمائش کی ہے, وہ ضرور ہم ان سے سنیں گے آپ کی کال کے بعد. جی جی جی. فہیم بھی ہمارے دوست ہیں, اور باسط بھائی سے تو ہمارا صدیوں کا پرانا یارانہ ہے. تو بس آپ خوش رہیے. میں تو دیکھ کے آپ کو
ٹی وی پہ مبارکباد دینے کے لیے میں نے فون کیا, اور پھر انشاءاللہ آپ سے باتیں ہوتی رہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, بہت بڑی نوازش. سر آپ کے ماشاءاللہ چاہنے والے بہت ہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے, میں جانتا ہوں, میں نے مختلف حوالوں سے یہ تذکرہ سنا ہے کہ آپ مشاعروں کی جان ہیں, اور آپ شاعروں کے دل میں بستے ہیں. مشاعروں کی تو جان ہے لیکن شاعروں کے بھی دل میں بستے ہیں. ابھی جو فہیم صاحب نے ایک آپ سے کہی, اگر وہ دو تین سے سنا دیجئے ذرا. تو جی میں کوئی اور بھی ہے کیا؟ جی, کیونکہ آپ کی تو ہر شعر میں, ہر غزل میں ایک خوبصورتی موجود ہے, جو ایک نغمگیت ہے آپ کے پاس, جو آہنگ ہے, اور جو آپ جس طرز میں اس کی ادائیگی کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اپنا شعر اگر خود ہی نہ پڑھ پائے تو فائدہ کیا. تو آپ تو ماشاءاللہ اپنی ادائیگی بھرپور ہے. جی بالکل. میں سنا رہا تھا دل کی بڑے شوق سے کہانی, میں سنا رہا تھا دل کی بڑے شوق سے کہانی, ابھی محو داستاں تھا کہ گزر گئی جوانی, ابھی محو داستاں تھا کہ گزر گئی جوانی, مجھے اجنبی ڈگر پہ جو کسی نے آ کے روکا, مجھے اجنبی ڈگر پہ جو کسی نے آ کے روکا, کوئی چہرہ تھا شناسا کہ وہ یاد تھی پرانی, کوئی چہرہ تھا شناسا کہ وہ یاد تھی پرانی, میں جو اور زندہ رہتا اسے حرف حرف پڑھتا, کیا بات ہے, میں جو اور زندہ رہتا اسے حرف حرف پڑھتا, مجھے تھی عزیز کتنی وہ کتاب زندگانی, کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب. جو میرے لبوں پہ آ کے کبھی آ سکی نہ دل کی, جو میرے لبوں پہ آ کے کبھی آ سکی نہ دل کی, مجھے آج ان سے مل کر وہی بات ہے سنانی. کیا بات ہے, یہ عجیب بے رخی ہے اور عجیب تر تغافل, کیا زمین, یہ عجیب بے رخی ہے اور عجیب تر تغافل, میرا حال اس نے پوچھا کسی اور کی زبانی, کیا بات ہے, کیا بات ہے, میرا حال اس نے پوچھا کسی اور کی زبانی. مطلب مقتض ہے, ہوئے بے نقاب باسط وہ محبتوں کے رشتے, ہوئے بے نقاب باسط وہ محبتوں کے رشتے, نہ وہ شان بے نیازی نہ ادائے مہربانی, میں سنا رہا تھا دل کی. ماشاءاللہ بھائی صاحب, آپ اتنی خوبصورت آپ کی ادائیگی ہے, اور آپ اتنا اچھے ترنم میں اس کو پڑھتے ہیں. آپ کی غزلیں جو ہیں وہ خالصتاً عشقیہ غزلیں, آپ یعنی کہ رومانوی انداز کے شاعر ہیں. تو یہ آپ کی جو صحبت تھی, یہ کرائسٹ چرچ کالج میں آپ کو وہاں یہ صحبت ملی, اسلامیہ کالج کراچی میں ملی یا لندن میں ملی, کہاں سے ڈیولپ ہوئی اتنے ماشاءاللہ عشقی اشعار جو آپ کے اور جو ترنم سے نکل رہے ہیں؟ جی ایک تو موسیقی مجھے کافی حد تک پسند ہے, اور بڑے مطلب میں فخریہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی پرانا گانا یا غزل, پرانا میں پرانے کی جب بات کر رہا ہوں تو 1932
کی غزلیں سب میرے پاس ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور جمع کرتا ہوں بہت عرصے سے تو اور سنتا بھی ہوں. خالی جمع کرنے کی بات نہیں, سنتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا آپ کو یہاں روکیں گے, ایک کال ہے ہمارے پاس پاکستان سے, دیکھتے ہیں کون ہے اور کہاں سے. السلام علیکم. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. میں مسز داور بات کر رہی ہوں پاکستان سے. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پروگرام دیکھ رہی ہیں ہمارا آپ؟ بہت شوق سے دیکھ رہی ہوں, بہت شوق سے. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے, اللہ بہت ترقی دے آپ کو. جی باسط کانپوری صاحب آئے ہوئے ہیں ہمارے یہاں, اور آپ کچھ کہیں گی ان کے حوالے سے, کچھ کانپور کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی. تو شاعری مجھے اتنی پسند پتہ نہیں ہے مجھے, لیکن میں ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے دیکھ رہی ہوں, مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. اور اس سے پہلے بھی جو صاحبہ آئی تھی وہ بھی بہت اچھی تھی, یہ بھی بہت اچھی. باسط کانپوری صاحب بہت اچھی کر رہے ہیں شاعری ماشاءاللہ سے. بہت شکریہ, بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے. ان کو میرا سلام کہیے گا باسط کانپوری صاحب. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اسی طرح پروگرام دیکھتے رہیے ہمارا. بڑی نوازش, بہت بہت شکریہ. جی السلام علیکم جناب. دیکھیں لوگ پاکستان ہمارے ویسے اب اصل میں بس صاحب ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ پروگرام کا سلسلہ اس طرح ہے کہ ہم نے ایک سیگمنٹ ہمارا ہوا ہے, اب ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے, اور وہ سیگمنٹ ہے سخنور کا. جی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے سخنور میں کون عظیم شاعر موجود ہے. جی ضرور. ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. رئیس الاحرار سید فضل الحسن حسرت موہانی قصبہ موہان یو پی انڈیا میں 1875 میں پیدا ہوئے. حسرت محبت کے خوشگوار ماحول کے بہترین مقبول ترین اور مہذب ترین مصور اور ترجمان تھے. وہ خالص غزل کے شاعر تھے. بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں, الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں. عشق ہی ان کی عبادت ہے, عشق کی راحت اور فراغت کا یہ تصور ان کا اپنا ہے, اور یہ تصور ہی حسرت کو نیا اور اپنے زمانے کا ایک فرد ثابت کرتا ہے. چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے, ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. حسرت کی غزل میں ایک ذہنی گدگدی, ایک داخلی چھیڑ چھاڑ, ایک حسین چہل کی عکاسی نظر آتی ہے. ان کا دل ایک شاعر کا دل ہے, اور ان کی شاعری کا محور محبت اور صرف محبت ہے. آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن, آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے. حسرت بڑی حساس طبیعت کی اور بڑا درد مند دل رکھتے ہیں. انہوں نے حسن کو چلتے چلتے, سوتے جاگتے, روٹتے منتے, شعلہ بن کر بھڑکتے اور پھول بن کر رنگ و خوشبو لٹاتے دیکھا. یہ ان کی شاعری بھاگتی دھوپ کی شاعری نہیں, شباب کی شاعری ہے, جس میں پہلی نگاہیں اور اجنبیت کے مزے بھی ہیں. ننگے پاؤں کوٹھے پر آنے کا دور بھی ہے, اور جوانی کے دوسرے تجربات بھی ہیں. دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے, وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے. الغرض حسرت کی نغمہ بے خودی کو سن کر لوگ چونک اٹھے, روحیں وجد کرنے لگیں اور شعر و فضل کی فضا چمک اٹھی. وہ اپنے رنگ میں منفرد تھے اور ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا. نہیں آتی تو ان کی یاد مہینوں تک نہیں آتی, مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں. اس مرد شعر و سخن نے 1951 میں اس دار فانی سے کوچ کیا. یہ تھے آج کے ہمارے سخنور مولانا حسرت موہانی صاحب, اور آپ نے ان کا جو ہے ہمارا پروگرام دیکھا ان کے بارے میں. لیکن آج ہمارے ساتھ جو شاعر موجود ہیں یہ حسرت موہانی سے بالمشافہ نہ صرف مل چکے ہیں, بلکہ ان کی بسم اللہ بھی حسرت موہانی کے ہاتھوں ہوئی تھی. تو ذرا ان سے سنتے ہیں حسرت موہانی کے بارے میں. جی جناب باسط صاحب. مولانا چونکہ ہم مولانا کے محلے میں ہی رہتے تھے, اس لیے ذاتی طور پہ میں بہت سے, گو کہ میں بہت چھوٹا تھا, بچپن کی باتیں کر رہا ہوں میں, اور فقیر منش آدمی تھے وہ. آج کے جیسے آج کل کے جیسے نہیں تھے جو منسٹرز, اور گو کہ وہ ایم پی تھے. جی ہاں, انڈین پارلیمنٹ میں ایم پی تھے وہ اس وقت. 1958 کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن وہ جو کر و فر ہوتا ہے آج کل کے
साहब कोई मिल नहीं सकता है, बड़े सिंपल किस्म के आदमी। मैंने चूँकि बड़े करीब से देखा है मौलाना को, एक वाक़या मैं सिर्फ बयान करना कि उनकी किस तरीके से मौलाना नमाज़ पढ़ के सुबह आ रहे थे, ये मैंने देखा हुआ है, बात कर रहा हूँ जी, आंखों में देखा हुआ है। तो आके घर करीबी मस्जिद थी, उसको दिलारी वाली मस्जिद कहते हैं। तो चूंकि मैं उसी महल्ले में रहता था, इसलिए मालूम है मुझे। मोहल्ले का नाम क्या था? कमाल खां का हाथा। अच्छा, कमाल खां का हाथा। तो वो वापस जब आ रहे थे खाना पहने हुए, खाना में जानते हैं जी, खाना पहने हुए आ रहे खटर हुए, तो एक साहब बैठे होते उनके घर के सामने। तो उनसे पूछा कि हाँ भाई आप क्या बात है, मुझसे कोई काम है? कहे नहीं साहब, मेरे तो कलेक्टर साहब ने यहाँ तानीद किया है, और मैंने तो कहने लगे किस लिए, कुछ हमसे काम है? कहे नहीं, वो आपको कोई चीज़ कहीं भेजना, मतलब वो कहने का उसका मकसद ये था, कह नहीं पा रहा था कि वो चपरासी था गवर्नमेंट की तरफ से। तो अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगा, असल में अजान का और ब्रेक का वक्त है। तो नाजरीन, आपसे हमारी दोबारा मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। आदाब अर्ज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के इस प्रोग्राम में वापस आने का। नाज़रीन, इस प्रोग्राम्स के जो पहला सेगमेंट था, हमने आपसे पहले भी तज़किरा किया था, वो था शेर शनास का। हम वो शेर आपके लिए एक दफ़ा फिर रिपीट किए देते हैं। वो शेर था, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। नाज़रीन, आपको इस शेर के शायर को शनास करना है, तो आपके लिए एक ओपन चैलेंज है। आप ढूंढिए, पहुँचानिए और हमें बताइए, और इंशाल्लाह अपना इनाम जीतिएगा आप। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर हम इसमें इनाम जो है वो किताब भी है, और हमारे पास जो है CD है हमारे बासित कानपुरी साहब की, वो हम आपको तोहफ़तन देंगे। जनाब बासित साहब, अभी हम तज़किरा कर रहे थे हज़रत मोहानी साहब का, लेकिन मुझे ख़्याल आया कि आपने बहुत खूबसूरत नाते भी कही हैं, तो हम इस सादत से महरूम नहीं रहना चाहते, और हम चाहते हैं कि हम आपसे जल्दी से एक नात सुने जी। तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर एक नात जी बिल्कुल पेशखदमत हैं। जो तेरे हुजूर जाते तो कुछ और बात होती, जो तेरे हुजूर जाते तो कुछ और बात होती, कभी लौट के न आते तो कुछ और बात होती, कभी लौट कर न आते। तेरा नाम लब पे आया तो नजर झुकी अदब से, तेरा नाम लब पे आया तो नजर झुकी अदब से, तेरा दर भी चूम पाते तो कुछ और बात होती। जहाँ खामोशी जुबां की भी करीने अदब है, वहाँ हाल दिल सुनाते तो कुछ और बात होती। मख्तार है जनाब। जो तेरे हुजूर के, जो हुजूर के गुलामों को हुआ नसीब बासे, वाह वाह सुभान अल्लाह। जो हुजूर के गुलामों को हुआ नसीब बासे, वो मुकाम हम भी पाते तो कुछ और बात होती, जो तेरे
حضور جاتے. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت آپ کی آرزو ہے کہ یہ میری بھی آرزو بن گئی اور ہم اس پر آمین کہتے ہیں کہ ہم حضور جاتے تو کچھ اور بات ہوتی. بس صاحب آپ کی شاعری کے ماشاءاللہ جو رنگ ہم دیکھ رہے ہیں, جو آپ کی نعت میں بھی تغزل ہے ماشاءاللہ, ایک رنگ بڑا خوبصورت آپ کا موجود ہے. جی شکریہ. تو ہم یہ جو آپ نے جیسے ہجرتیں آپ کی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, کافی ہوئی اور ہجرتوں نے اثر بھی ڈالا, ظاہر سی بات ہے. پیشے کے لحاظ سے آپ ایک بینکار ہیں, آپ ایک سماجی کارکن ہیں, آپ کی ایک الگ بالکل ہے, لیکن دل بڑا حساس ہے آپ کا اور بڑا. تو اس بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ آپ نے خوبصورت تغزل جو ہے. جی ہاں, حساس ہونا چاہیے ہر انسان کو. یہ ایک فطری ہے کہ ویسے بھی یہ کہ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں تو اس کو بڑے ڈیپلی انداز میں سوچیں کہ کیا کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جو آپ کے سراؤنڈنگس میں ہیں, ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں. بھلے آپ شاعری کر رہے ہیں, وہ بھی یہ کہ دوسرا آدمی خوش ہو رہا ہے کہ نہیں, یہ بھی ایسا. میں اسی لیے جو شاعری کرتا ہوں وہ عام فہم ہوتی ہے. دقیق الفاظ یعنی بہت مشکل الفاظ جو ہیں وہ اوائڈ کرتا ہوں کہ نہ اس میں عروضیہ سے تعلق نہیں. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں. یہ دل کی آواز ہے, ذہن کی آواز ہے. جو سوچتا ہوں وہی بیان کرتا ہوں. کچھ جی ضرور. ایک سیکنڈ رکیں گے, ایک کال ہے اور ہم دیکھتے ہیں کون مداح ہے. باسط موجود ہے. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ السلام خلیل صاحب, عقیل دانش عرض کر رہا ہوں. ارے حضور کیسے ہیں عقیل صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی ہوں, اللہ کا کرم ہے. پچھلے کچھ عرصے سے اسلام چینل اردو نے دلوں میں جو جگائی ہے محبتوں کی, اس کے لیے آپ بھی میرے اور سب کے شکریہ کے مستحق ہیں, اور آپ کا چینل بھی ہدیہ تبریک کا مستحق ہے. اصل میں صورت یہ ہے کہ یہ زرگزیدہ زمانے میں علم کی, ادب کی اور شعر کی اور محبتوں کی باتیں کرنا بہت کم لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے. بے شک بے شک. تو آپ بس کرتے رہیے, ایسی گزار کھلاتے رہیے. اور میں ذرا باسط صاحب سے بات کرتا ہوں. جی بالکل باسط صاحب لائیو ہے. جی حکم عقیل بھائی. جی ضرور. جی باسط بھائی جناب, بس پڑھتے رہیے بھائی. آپ نے لندن کو گلزار بنا دیا ہے. بڑی نوازش. ایک شعر اپنا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا میں. جی کہ حرف جب تک خیالوں کو لو دے سکیں, واہ واہ, حرف جب تک خیالوں کو لو دے سکیں, لفظ دانش ہو جذبات کا آئینہ. واہ واہ واہ. اور احساس شعروں میں ڈھلتا رہے, شعر کہتے رہو, شعر کہتے رہو. بہت خوب, بہت خوب دانش صاحب, بہت بہت خوب. ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. خلیل صاحب اسی طرح آپ محفلیں سجاتے رہیے. جی بہت شکریہ. اور دکھوں کے اس زمانے میں اگر تھوڑی سی فرحت ہم لوگوں کو نصیب ہو جائے, بے شک یہ آپ کے لیے سعادت بھی ہے اور دعاؤں کا ذریعہ بھی. آپ کی رہنمائی رہی تو یقیناً ہم کرتے رہیں گے اس قسم کے پروگرام انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بڑی بہت شکریہ. جی جناب. جی اب تو استاد کا بھی ہمیں فون آ گیا ہے, اب تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم تعظیم کریں. جی بڑی محبت ہے. بڑی غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. اندھیری راتوں میں خواب بن کر کوئی جو آیا تو کیا کرو گے. کیا غزل. اندھیری راتوں میں خواب بن کر کوئی جو آیا تو کیا کرو گے. لجا کے دیکھو گے آئینے میں جب اپنا چہرہ تو کیا کرو گے. ہوا میں خوشبو اور چاندنی رات بچھی ہے پھولوں کی سیج, لیکن ہوا میں خوشبو اور چاندنی رات بچھی ہے پھولوں کی سیج, لیکن کیا تھا آنے کا جس نے وعدہ وہی نہ آیا تو کیا کرو گے. بدن چرا کے نظر جھکا کے کیا تھا وعدہ وفا کا تم نے. بدن چرا کے
نظر جھکا کے کیا تھا وعدہ وفا کا تم نے ہوا نہ تم سے اگر یہ وعدہ کبھی نہ پورا تو کیا کرو گے. کیا بات ہے, کیا خوبصورتی ہے, کیا خوبصورتی جناب, یہ آہنگ اور یہ خوبصورتی, واہ واہ واہ, کیا بات ہے, آپ کیا زبردست آپ نے ادائیگی کی ہے. اگلا مصرع ہے جناب. تمہاری دنیا میں زندگی کی ہمارے دم سے ہی رونقیں ہیں, واہ واہ واہ, ہمارے جانے سے ہوگی تنہا تمہاری دنیا تو کیا کرو گے. تمہاری غزلیں تو آئینہ ہیں تمہارے دل کی رفاقتوں کا, سنا کے شعروں کو اپنے باسط ہوئے جو رسوا تو کیا کرو گے. واہ واہ واہ, کیا بات. اندھیری راتوں میں خواب بن کر کوئی جو آیا تو کیا کرو گے. کیا بات ہے. بس صاحب اتنی خوبصورت آپ کی ادائیگی ہے اور اتنی خوبصورت آپ کا انداز ہے کہ آپ کی جو جیسے ابھی استاد صاحب نے بھی کہا کہ دانش صاحب نے کہ آپ اسی طرح مہکاتے رہیے گلزار کو, ہمارے یہاں اسی کو کرتے رہیے. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا, ایک بینکر اور شاعری, یہ جو کچھ تال میل سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ بینکرز کے بھی احساسات ہوتے ہیں. بے شک, بالکل, ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے بینکر مشتاق احمد یوسفی صاحب جیسے گزرے ہیں. جی میں تو صرف شاعری ہی کرتا ہوں. مشتاق یوسفی صاحب تو دنیا کو ہنساتے ہیں, بڑی بات ہے. اور جی ہاں, بس یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ گھر کا ماحول بھی بہت اثر رکھتا ہے. میرے جیسے کہ میرے بڑے بھائی جو تھے وہ اقبال کا شکوہ پڑھا کرتے تھے ایسے ہی. تو میں تو چھوٹا تھا, لیکن ابھی تک اس وقت آج تک کہ اقبال کا پورا شکوہ مجھے یاد ہے. میں نے کبھی نہیں رٹایا کبھی, لیکن چونکہ وہ پڑھتے تھے تو میں سنتا تھا ہمیشہ ادھر سے ادھر, تو مجھے یاد ہے. یہ میں خود سوچتا ہوں کہ یار کیسے ہی کیا, تو گھر میں جو بھی جیسا بھی ماحول ہوگا اس حساب سے. بس صاحب ایک کال ہے اور دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں خورشید صدیقی بول رہا ہوں. جی خورشید صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. میں باسط صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل, باسط صاحب لائیو ہیں, بتائیے. باسط صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بڑی نوازش, ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا پروگرام جا رہا ہے. اچھا, بہت شکریہ. اور آپ کے سلسلے میں ایک چیز تو یہ کہ شاعری کے سلسلے میں تو ہم سب کافی لوگ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی شاعری کے دلدادے ہیں, بلکہ دلدادہ ہیں. بڑی شکریہ, بڑی نوازش. لیکن یہ ہے کہ آپ کی شاعری میں ایک تو سادگی, ترنم, نغمگی, بڑی, اور اس کی وجہ سے آپ کی شاعری بہت لوگ پسند کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, ایک چیز اور کہوں گا, آپ کی جو کاوش ہے, آپ کی محنت ہے اردو کے لیے, اردو ادب کے لیے اس ملک میں, وہ بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر عظمت عطا کی ہے. اور آپ کے درجات, جیسے کہ میں آپ سے پرسنلی بھی کہہ چکا ہوں, آپ کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. بڑی نوازش, بڑی نوازش. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی. آپ کے مداح ماشاءاللہ آ رہے ہیں اور متواتر آپ کی, کیونکہ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے مشاعروں میں آپ کو سنا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بار بار سنیں. بڑی محبت ہے. تو اگر آپ چاہیں تو جی 2 شعر اور ہمیں سنائیے. جی ضرور ضرور. جی. فاصلے بڑھ جائیں گے ایسا کبھی سوچا نہ تھا, فاصلے بڑھ جائیں گے ایسا کبھی سوچا نہ تھا وہ میرے روبرو پھر بھی میرا اپنا نہ تھا. تھک چکی ہے سوچ میری, بجھ رہی ہے آرزو, کس قدر
چاہا تھا میں نے اس کو اندازہ نہ تھا، ایک ادائے ناز سمجھا تھا میں اس کی بے رخی، ایک ادائے ناز سمجھا تھا میں اس کی بے رخی، پھیر لے گا وہ نگاہیں یہ کبھی سوچا نہ تھا، اپنے بارے میں فقط اتنا مجھے معلوم ہے، اپنے بارے میں فقط اتنا مجھے معلوم ہے، دل میں تھے وہ پاس میرے اور میں تنہا نہ تھا۔ بہت شکریہ جناب، آپ کی اتنی خوبصورت ہم غزلیات سن رہے تھے، لیکن وقت کی ہمارے پاس قلت ہے، تو ہم ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارے شعر شناس کا جو شعر ہم نے پڑھا تھا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، یہ شعر جناب احمد ندیم قاسمی کا تھا، اور ہم نے اسی لیے ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک معلومات پہنچے اور لوگ اس شعر کو جان سکیں۔ ناظرین، آج ہم نے اس پروگرام میں ایک ایسے شاعر سے آپ کو ملایا جس کی بسم اللہ مولانا حسرت موہانی نے کی تھی، یعنی کہ اگر مولانا حسرت موہانی جیسے لوگ کسی کی بسم اللہ کریں تو پھر باسط کانپوری جیسے شاعر پیدا ہوا کرتے ہیں، جو بینکار ہونے کے باوجود، جو ایک سماجی کارکن ہونے کے باوجود، جن کے اندر ایک آہنگ، شعریت، نغمگیت اور غزلیت موجود ہے، جو آج کے دور کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ ناظرین، چلتے چلتے ہم ایک دو چیزیں آپ سے شیئر کرنے چاہیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم نیوز کچھ نہ کچھ دیتے رہیں گے آپ کو۔ اس اتوار کو انشاءاللہ محترم عقیل دانش صاحب کے اعزاز میں ایک شام منائی جا رہی ہے، اور وہ پاکستان اسلامک سینٹر ولزڈن گرین میں ہے، تو بہت اعزازی بات ہے کہ اس میں ہمارے بہت سے شعراء کرام شریک ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے ہفتے بھی ہمارے یہاں ہمارا ایک مشاعرہ ہوا، وہ بھی ہم نے اٹینڈ کیا سارے لوگوں نے۔ اس کے علاوہ کل پاکستان سلاؤ میں پاکستان ویلفیئر سینٹر سلاؤ نے تعزیتی جلسہ منعقد کیا تھا جو پاکستان میں بم دھماکہ ہوا، اس کے حوالے سے، تو ان تمام منتظمین کے لیے بھی ہم دعائے خیر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں، ہمیں ای میلز کرتے رہیں، ہمیں فیس بک پیج پر ہمیں لائک کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین پر موجود ہے۔ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ باسط کانپوری جیسے شعراء کرام لندن میں اگر موجود ہیں تو ہمیں ان سے سننا ہے، اور جتنے بھی لوگ ہمارے پاس خوبصورت موجود ہیں ان کی شاعری کو سراہنا ہے۔ آپ کا ہم تہہ دل سے مشکور ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح سراہتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آداب عرض ہے۔